السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسٹیج پر علماء کرام، مہمانان اعظام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دینی مجلس قائم کرنے کی، جس میں بیٹھنے کی، دینی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، آج کی جو حالات ہے، آج کا جو حالات ہے بہت خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے میں ہمارے ہر طرح کی برائیاں آ گئی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی جا رہی ہے کہ یہ برائیاں کیسے ختم ہو جائیں، یہ برائیاں ہمارے معاشرے اور سماج سے کیسے ختم ہو جائے، یہ خرابیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر سے کیسے ختم ہو جائے۔ تمام لوگ فکر مند ہیں، تمام لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تمام لوگ اس کے بارے میں غور اور فکر کر رہے ہیں کہ یہ برائیاں کیسے ختم ہو، یہ خرابیاں کیسے ختم ہو۔ لیکن میری باتوں کو غور سے سننا اور اپنے سینے میں بسا لینا، اور جب تم کسی غلط کام کرنے جاؤ گے اس وقت میری اس بات کو یاد کرنا کہ فلاں نے نصیحت کی تھی کہ جب کوئی غلط کام کرنے لگو تو میری نصیحت کو یاد کر لینا، میری بات کو یاد کر لینا، میری بات کو دل نشیں کر لینا، انشاءاللہ وہ برائی تم سے دور ہو جائے گی۔ دوستو، ابھی میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل تھے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے موبائل لے لیا تو میری ساری دنیا کا خزانہ میرے پاس آ گیا۔ نہیں، بلکہ ساری دنیا کا جو برائیاں ہیں وہ سارے آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی اور معصوم بچے کے ہاتھوں میں جب موبائل آ گئے ہیں، ان کے ماں باپ گھر میں نہیں رہتے ہیں، ان کے گھر میں جو کال آتا ہے رانگ نمبر سے آتا ہے، ادھر سے آپ کی بچی اٹھاتی ہے، جوان بچی اٹھاتی ہے اور بات ہوتی ہے، وہ بھی غیر محرم مرد سے بات ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہی سے آپ کی بچی اور آپ کے بچے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہو جاتا ہے ان کی زندگیوں میں غلط کام آنے لگ جاتے ہیں، برائیاں آنا لگ جاتے ہیں، بے حیائیاں آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سوچ لو کہ اپنی جوان بچی اور اپنی معصوم بچی کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیا کرو۔ یہ گناہوں کا جڑ ہے، یہ گناہوں کا جڑ ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات تو باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایک بات پر عمل کر لیے تو زندگی سنور جائے گی، زندگی سدھر جائے گی۔ لیکن ہم لوگ صرف علماء کی بات کو سنتے ہیں اور ان کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کہنا ہے، یہ تو ان کا ڈیوٹی ہے، وہ کہیں گے یا نہ
دوستوں اور بزرگوں، اس مجلس میں ہماری پردہ نشی ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے. میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آج جب ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچے یا بچی کا شادی کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر مرد حضرات ان برائیوں کو ختم کرنا چاہے تو عورتیں آگے ٹانگ اڑا دیتی ہے کہ نہیں، جو میں چاہوں گی وہ ہوگا، جو تو چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. دوستوں اور بزرگوں، ایک واقعہ ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا. آج میں نے جمعہ میں بھی اس کو بیان کیا تھا اور آپ حضرات کے سامنے میں بھی اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، غیر مسلم، لیکن وہ جوانی سے پہلے ایمان لا چکے تھے. اللہ نے انہیں ایمان سے سرفراز فرمایا تھا اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے تھے. انہوں نے ایمان لانے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا اور وہاں تعلیم حاصل کرنے لگا. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی شادی سے پہلے کی بات بتاتے ہیں کہ میرے سسر کے گھر میں لوگوں نے باتیں اٹھانے لگی کہ آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کر دیجئے، ان کی شادی کر دیجئے، ان کا نکاح کر دیجئے، کسی لڑکے کو تلاش کریے. جب یہ بات چرچے میں آئی، جب یہ بات اٹھی تو انہوں نے غور کیا اور لڑکے کو تلاش کرنا شروع کیا. آپ حضرات جب لڑکے کا تلاش کرتے ہیں تو محلے میں جاتے ہیں، گاؤں میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی لڑکا مل جائے گا، شرابی مل جائے گا، کبابی مل جائے گا، جواڑی مل جائے گا، وہ جیسا مل جاتا ہے وہ آپ اپنی بیٹی کے لیے تلاش کر لیتے ہیں. لیکن احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اپنی بیٹی کی شوہر کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تو گاؤں میں نہیں گیا، محلے میں نہیں گیا، بلکہ مدارس میں تلاش کیا کہ کوئی عالم مل جائے، کوئی مفتی مل جائے، کوئی قاضی مل جائے، کوئی نمازی مل جائے، کوئی حافظ مل جائے، کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے، کوئی حدیث پڑھنے والا مل جائے. انہوں نے مدرسے کا دورہ کرنا شروع کر دیا. لہذا پنجاب سے نکلتا ہے اور تلاش کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند پہنچ جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند پہنچ کر دور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر چلے جاتے ہیں اور مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سسر کی نگاہ احمد علی لاہوری پر ٹک جاتی ہے، جو کہ وہ ایک الگ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، میلے کچیلے کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب گھر سے نکلا تو انہوں نے یہ نیت کر لیا تھا کہ میں اپنے اپنی بچی کے لیے جو لڑکا تلاش کرنے جا رہا ہوں وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو تو چلے گا، وہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہو ایسا لڑکا تلاش کروں گا. جب انہوں نے احمد علی لاہوری کو دیکھا تو انہوں نے پسند کر لیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ کتنا پڑھا ہے، ان کا گھر کہاں ہے، ان کا ماں باپ کہاں ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
لیا ہے، اس مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد یہ تعلیم حاصل کرنے لگا اور اس سال اس کا آخری سال ہے، اس کے بعد یہ بچہ عالم بن جائے گا، فاضل بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، اس کے بعد یہ گھر چلا جائے گا، نوکری تلاش کرے گا، مدرسے میں جائے گا، پھر مدرسے میں کسی بچے کو پڑھائے گا، پھر اسے بھی حافظ عالم اور قاری بنائے گا۔ لہذا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اے احمد لاہوری، کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس مکان بھی نہیں ہے، میرے پاس جائیداد بھی نہیں ہے، میرے پاس دولت بھی نہیں ہے، میرے پاس کار بھی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ بھی نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس بھی نہیں ہے۔ آخر کون اپنی لڑکی مجھے دے سکتا ہے؟ مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے۔ آج جب تلاش کرتے ہیں تو گھر کو دیکھتے ہیں کہ کس کا گھر بڑا ہے، آج جب لڑکا تلاش کرتے ہیں تو گاڑی دیکھتے ہیں، بنگلہ دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، روپیہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ روپیہ ہے، مجھے کتنا پیسہ، کس کے پاس زیادہ پیسہ ملے گا، میں ان کے یہاں رشتہ کروں گا۔ لیکن احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کون شادی کر سکتا ہے، کون مجھے اپنی بیٹی دے سکتا ہے؟ لہذا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بچی آپ کو دینا چاہے، آپ کے نکاح میں دینا چاہے تو کیا تم نکاح کرنا چاہو گے؟ لہذا وہ کہتا ہے میں سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں سنت کو چھوڑ کر اپنے سر پر گناہوں کا وبال نہیں لے سکتا، میں سنت کو ضرور ادا کروں گا۔ لہذا نکاح کا وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ کل عصر کے بعد نکاح ہونا ہے۔ دیکھیے کتنے آسانی سے نکاح متعین ہو گیا۔ آج ہم ہیں کہ کئی بار جا کر دیکھتے ہیں، کئی بار کھا کر چلے آتے ہیں اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں مجھے لڑکی پسند نہیں ہے، مجھے لڑکا پسند نہیں ہے۔ تمہاری زندگی پر لعنت ہو کہ کھا لیتے ہو پھر منع کر دیتے ہو۔ ذرا سوچیے تو صحیح، پہلے تو دیکھ لیتے، اس کے بعد یہ کہتے کہ مجھے پسند نہیں ہے، کھا لیتے ہو، مزے لے لیتے ہو، پیٹ بھر لیتے ہو، گھر آ جاتے ہو، اس کے بعد منع کر دیتے ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، عصر کے بعد نکاح ہو جائے، نکاح ہوگا، وقت متعین ہو گیا، وقت طے ہو گیا، لیکن جب انہوں نے اپنے طالب علم و اپنے دوستوں کے سامنے یہ چرچا کیا، یہ بات ان کے سامنے رکھی، تو ان طالب علموں نے کہا کہ کچھ دوستوں سے ایک کپڑا ادھار لے لو اور نکاح کی مجلس میں اس کپڑے کو پہن کر جانا، اس اچھے کپڑے کو پہن کر نکاح کی مجلس میں جانا، تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ دلہا یہی ہے، دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ ان کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، ان کے پاس جائیداد بھی ہوگا، ان کے پاس مال بھی ہوگا، ان کے پاس دولت بھی ہوگی، ان کے پاس گھر بھی ہوگا، ان کے پاس مکان بھی ہوگا، ان کے پاس جائیداد بھی ہوگا۔ لیکن احمد لاہوری فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں دکھاوے کو نہیں کر سکتا، میں دکھاوے کے لیے نکاح کی مجلس میں نہیں جا سکتا، میں پھٹے پرانے کپڑے میں جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میری حیثیت یہی ہے، میرے پاس یہی دولت ہے، میرے پاس یہی کپڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس بھی نہیں۔ دوستو، ایک ساتھی نے یہ مشورہ دیا کہ چلو ادھار نہیں لیتے تو کم سے کم یہ کپڑا دھل تو لو تاکہ کپڑا صاف ہو جائے، اس کے بعد تم اس کپڑے کو پہن کر نکاح کے مجلس میں چلے جانا۔ لہذا اس کی بات کو مان لیتا ہے اور
کپڑا دھل دیتا ہے. لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ برسات کا موسم ہوتا ہے، بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، دھوپ کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. کپڑا دھل گیا، عصر کی اذان بھی ہو گئی، عصر کے بعد نکاح طے ہوا ہے، نکاح بھی ہونا ہے. نکاح کی مجلس میں جائے تو کیسے جائے؟ کپڑا بھیگا ہوا ہے، کپڑا سوکھا نہیں ہے، کپڑا خشک نہیں ہوا ہے. نکاح کی مجلس میں جائے تو کیسے جائے؟ نکاح بھی ہونا ہے. اسی بھیگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نکاح کی مجلس میں چلا جاتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے. اور سسر جب دیکھتا ہے کہ میں نے کل بھی دیکھا تھا تو وہی پھٹے پرانے کپڑے میں موجود تھا، اور آج بھی دیکھ رہا ہوں تو اسی کپڑے میں، لیکن کپڑا بھیگا ہوا ہے. لیکن سسر کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دینداری دیکھی ہے، میں نے تو عالم ہونے کو دیکھا ہے، میں نے قرآن کے حافظ ہونے کو دیکھا ہے، میں نے حدیث کی تعلیم کو دیکھا ہے، میں نے نبی سے محبت کرنے والا دیکھا ہے. میں یہ نہیں دیکھا اس کے پاس جائیداد ہو، میں یہ نہیں دیکھا اس کے پاس مال ہو، میں یہ نہیں دیکھا اس کے پاس روپیہ ہو. اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میری بیٹی کو یہ بہت خوش رکھے گا، میری بیٹی کو یہ بہت خوش رکھے گا. لہذا نکاح ہو جاتا ہے. کئی دنوں کے بعد لڑکی اپنے میکے کو آتی ہے. ہمارے یہاں بھی جب شادی ہو کے چلی جاتی ہے تو لڑکی آتی ہے، اس کی سہیلی، اس کے رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ تمہارے سسرال والے کیسے تھے، تمہارے شوہر کیسے ہیں، تمہارا خیال رکھتا ہے یا خیال نہیں رکھتا ہے، کھانا وقت پر دیتا ہے یا کھانا وقت پر نہیں دیتا ہے. تو آج کی عورتیں تو یہی کہے گی کہ سال بھر ہو گیا شادی ہوئی میں، لیکن ایک کپڑا بھی مجھے نہیں دیا، کھانے کو تو وقت پر نہیں ملتا، اور بہت ساری شکایتیں کرتی ہے. لیکن جب وہ لڑکی احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ شریک حیات، ان کی بیوی جب اپنے والدہ کے پاس آتی ہے، اپنے میکے آ جاتی ہے، تو ان کی والدہ محترمہ پوچھتی ہے کہ اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، بتاؤ تو صحیح تمہارا شوہر کیسا ہے، تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے یا خیال نہیں رکھتا ہے، تمہارا شوہر تمہاری طرف دھیان دیتا ہے یا دھیان نہیں دیتا ہے. اگر آپ اس لڑکی کے جواب سنیں گے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے. وہ پیاری بچی کہتی ہے کہ اے میری امی جان، اے میری امی جان، لوگوں کی زبان سے تو میں نے یہی سنا تھا، لوگوں کی زبان سے تو میں نے یہی سنا تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن میں نے جنت دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت جیتے جاگتی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی. تو عورتوں کو کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے، چاہے شوہر کس طرح رکھے، کتنا پریشانی میں ہو، لیکن شکایت نہیں کرنی چاہیے. لیکن شوہر ہر چیز کو مکمل کر رہا ہے، ہر چیز کا مہیا کر رہا ہے، پھر بھی ایک عورت یہی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میری طرف خیال نہیں کیا، دھیان نہیں دیا. یاد رکھنا اے امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں، یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ بیان فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کا نافرمانی زیادہ کثرت سے کیا کرتی ہے، اسی لیے عورت کثرت سے جہنم میں دیکھا گیا. تو دوستوں اور بزرگوں، باتیں بہت ہو گئی، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں بھی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور میں آخر میں یوں ہی کہا کرتا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی. ہم نے دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.